دیکھیں، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس دور کے اندر کسی انسان کی عزت محفوظ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کے عیب کو دیکھے اور پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو یہ شخص گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے کہ اس نے ایک زندہ درگور کی ہوئی بچی کو بچایا۔ یعنی آپ حضرات کو کہ علم ہے نا، زمانہ جاہلیت کے اندر بعض لوگ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو یعنی کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرنا، یعنی پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس کے عیب کو چھپانا اور عیوب کو کے اوپر پردہ ڈالنا، تو اس کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ یعنی ثواب یہ ہے کہ ایک بچی جس کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بچاتے ہیں۔ تو ناظرین، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی اور اس کی یعنی عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی؟ دیکھیں، آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس دور کے اندر مجھے نہیں پتا کہ ہماری جو اقدار ہیں اور ہمارے اخلاقیات اتنی گر چکی ہے، اخلاقی جو قدریں ہیں اور ہمارے جو اصول ہیں، وہ سب یعنی وہ حال ہو چکا کہ کسی انسان کی عزت محفوظ نہیں، کسی بھی انسان کی۔ اچھا، اور ہم ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ جو ہے وہ تاک لگائے بیٹھے ہوئے کہ بس کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ شو بزنس کا ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ عالم دین ہو، مشہور ہو، کوئی خاندان کا ہو، محلے کا ہو، بس پوری ہماری کوشش کیا ہے کہ جستجو میں ہے اور لگے ہوئے ہیں تحقیق میں کہ کسی کا کوئی عیب ملے اور ہم اس عیب کو پھیلانا شروع کریں، بتانا شروع کریں لوگوں کو کہ یہ بندے کے اندر یہ برائی ہے، یہ بندہ یہ برا کام کرتا ہے، یا اس بندے کے اندر یہ خرابی ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہر طرف دیکھیں لوگوں کی ویڈیو ریلیز ہو رہی ہے، آڈیو ریلیز کر رہے ہیں، کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، اور خواتین کے ساتھ پھر وہ جو ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنائی جاتی ہیں اور پھر ان کے اوپر تصویر کسی اور مرد کی، کسی اور خاتون کی لگا کے چلو جی اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دو۔ آئے دن آپ دیکھیں یہ مذاق ہو رہا ہے، اور کس ملک میں ہوتا ہے یہ؟ جہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، جو کلمے کے نام پہ بنا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ طوفان بدتمیزی کہاں سے شروع ہوا۔ صرف کیا ہے کہ بس لوگوں کو بدنام کرو، لوگوں کے اوپر الزامات لگاؤ اور لوگوں کی جو ہے وہ عیبوں کو ظاہر کرو۔ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آپ اس کی آپ کو کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے، کوئی کمی کوتاہی نظر آ جاتی ہے، کوئی بات آپ نے دیکھ لی یا سن لی تو آپ نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، خاندان کے اندر شروع کر دیا، محلے میں شروع کر دیا، تو یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یعنی عیب دیکھ لیا، اس کے بعد اس کی پردہ پوشی کر دی، اس کو چھپا دیا، اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ گویا کہ تم نے ایک جو بچی جس کو زندہ درگور کر دیا گیا، وہ بھی زندہ تھی، تم نے اس کی جان بچائی۔ کتنا بڑا ثواب ہے اس کا، ایک انسان کو بچانا اور اس کو زندگی دینا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، بلکہ پوری انسانیت کو زندگی دینے کے مترادف ہے یہ۔ تو اب میں یعنی اس پہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ اخلاقی تربیت اب کہاں پہ ہوگی، کہاں پہ انسان کسی کی اخلاقی تربیت کرے؟ اچھا، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے
ایک ہونا کہ بھئی اگر کسی کی کوئی ویڈیو چلیں، ایک انسان ہے وہ کسی عہدے کے اوپر ہے، وہ جج ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی پبلک اس نے کوئی عہدہ اس کے پاس ہے، تو چلیں ٹھیک ہے جی، اب اس کی کوئی چیز ظاہر ہوئی ہے تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس کے جو ہے تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ جو عہدہ اس کے پاس ہے تو وہ عہدہ اس سے لے لینا چاہیے یا اس کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ یہ تو بات چلیں سمجھ میں آتی ہے نا، کہ بھئی اس طرح سے کسی کی چیز کوئی ظاہر ہو گئی یا کسی نے میڈیا پہ آ گئی تو اس کی تحقیق کر کے اس کو پھر نااہل قرار دیا جائے کہ بھئی یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس مقام پر ہو، اس عہدے پر ہو۔ لیکن ہونا ہلانا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں کی ویڈیو بھی آئی، پتہ نہیں کیا کیا آیا، لیکن وہ پھر نہا دھو کر باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر دوبارہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی پھر اخلاقیات کے جو درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بات سچ تھی، جھوٹ تھا، کیا نہیں تھا۔ تو لہذا ہمیں اپنی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے اور لوگوں کی ٹو میں نہیں لگنا چاہیے، اور اس قسم کی باتوں کو پھیلانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن آج کل تو کتنا آسان ہو گیا، پہلے تو آپ کو بتانا پڑتا تھا نا، آپ بیٹھے ہیں کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ان 4-6 لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ اب تو آپ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ڈالنا ہے اور ہزاروں لاکھوں تک وہ بات چلی جانی ہے، اور وہ پھر رہنی ہے، وہ ہٹنی نہیں ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے جائیں گے، اپنی رائے قائم کرتے جائیں گے اور برا بھلا کہتے جائیں گے، اور وہ پھیلاتے چلے جائیں گے، اور اس بندے کی عزت کا جنازہ نکال دیا جائے گا۔ وہ تو کوئی اس تحقیق میں جائے گا نہیں کہ یہ سچ تھی یا جھوٹ تھی۔ کتنی ایسی ویڈیو نکلی جس پہ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ویڈیو ٹھیک نہیں ہے اور یہ اس طرح سے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، لیکن کون یقین کرتا ہے؟ تو اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک تو بھائی اس بات کا بہت خیال رکھا جائے، اور اس کا یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو شیئر نہ کیا جائے اور اس کو آگے نہ پھیلایا جائے، اور پہلے تو آپ تک پہنچی ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں، اور جو لوگ پھیلا رہے ہیں ان کو سمجھائیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، اس طرح سے مت کرو۔ ہر ایک کی ماں بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، ہر ایک کی عزتیں ہوتی ہیں، اس طرح سے نہیں ہوتا اور اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ ویسے تو آج کل ہمارے ملک کے اندر تو ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کا تو بالکل ہی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ جو صورتحال اب ہے وہ تو اللہ ان کو پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ کس طریقے کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان بری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔